اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہماری تاریخ میں یعنی تاریخ اسلام میں 18 ذی الحج 35 ہجری اس لحاظ سے بڑا اہم دن ہے، بڑی اہم تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو خلیفہ ثالث داماد رسول عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آج 19 ذی الحج ہے، کل 18 ذی الحج گزر چکی ہے۔ اس حوالے سے، اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں، حضور کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ایمان اور تقوی کے لحاظ سے وہ بلند معیار پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کے ان اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اقْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ان جیسا ایمان لے آئیں، یعنی حضور کے جو اصحاب ہیں، تو یہ راہ ہدایت پہ گامزن ہیں، یہ ہدایت یافتہ سمجھے جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
ایمان کا معیار جو ہے وہ حضور کے اصحاب کا ایمان قرار دیا کہ جس طرح انہوں نے قبول کیا ہے، جس طرح انہوں نے تسلیم کیا ہے، اگر یہ لوگ اسی طرح تسلیم کر لیں، اسی طرح مان لیں تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ایمان، تقوی اور ہدایت کے لحاظ سے حضور کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلند معیار پہ فائز ہیں، لیکن جس طرح تمام انبیاء نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن مراتب میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ اللہ نے رسولوں کے درمیان میں بھی فضیلت دی ہے، کسی کو کسی دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح حضور کے اصحاب جو ہیں ایمان اور تقوی میں اگرچہ بلند معیار پہ ہیں، لیکن ہر صحابی کی ایک علیحدہ خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حیا کا ایک وصف جو ہے وہ ایک نمایاں رکھا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے جو اہل بیت ہیں یا حضور کے دیگر صحابہ اکرام ہیں ان میں حیا کا عنصر کوئی کم تھا، نعوذ باللہ، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہر شخص کا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وصف کسی اور دوسرے میں پایا نہیں جاتا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو اہل بیت کے ساتھ ٹکراؤ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر باحیا اس کائنات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو بیان کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ دوسروں کی تنقیص لازم آئے یا دوسروں میں وہ عنصر کم ہے، بلکہ ایک نمایاں وصف ہے۔ اشد حیاء من امتی عثمان، حضور کا خود فرمان ہے کہ میری امت میں سب سے باحیا جو ہے وہ عثمان ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بڑا نمایاں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ معمول کے مطابق حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو بکر تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے، حضور ویسے ہی تشریف فرمائے، حضرت عمر بھی آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو حضور جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیے، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا کپڑے کے ساتھ۔ حضرت عثمان بیٹھے رہے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ جو سارا یہ ماجرا دیکھ رہی تھی حضور سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر آئے آپ ویسے ہی، حضرت عمر لیکن جب عثمان آئے تو ذرا آپ بڑے سنبھل کر بیٹھ گئے، کپڑے درست کر لیے، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ان کے آنے پہ اور حضرت عثمان کے آنے پہ جو خاص اہتمام کیا ہے اس کی وجہ بتائی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ نمایاں وصف تھا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک روایت میں ملتا ہے اتنے باحیا شخص ہیں، اللہ اکبر۔ یہ میں عرض کروں گا آخر میں کہ ہم سال کے سال تاریخ کی مناسبت سے یہ ساری چیزیں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جانتے ہوں، ایسا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ موضوع انتخاب کیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں یا آپ حضرت عثمان کی شان کے بارے میں کچھ شک میں مبتلا ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل سن کر ان کے عقیدہ بن جائے، ان کے ذہن میں یہ چیز پیوست ہو جائے اور یہ یاد رہیں چیزیں کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں یا حضور کے جو اصحاب ہیں وہ کس شخصیت کے مالک تھے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ شخصیتیں۔ تو یہ ہر سال مناسبت کے ساتھ، چونکہ 18 ذی الحجہ ان کی شہادت ہے، اس مناسبت کے ساتھ جو ہے باقی سال کے کسی دن میں، کسی مہینے میں ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، ان کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آج پورے پاکستان میں ایون کہ جہاں جہاں
اہل سنت موجود ہیں، تمام کے تمام خطبات جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیونکہ کل 18 ذی الحج گزری ہے اس مناسبت سے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا ہے، ایک ایسا نمایاں وصف ہے کہ ان کے بارے میں ایک روایت میں اندر ملتا ہے کہ جس روز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس روز انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، خود فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر میں نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ اس قدر حیا تھا کہ جس ہاتھ نے حضور کے ہاتھ کو چھوا ہے، جس ہاتھ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اس کو محل نجاست پہ نہیں لگاؤں گا۔ یہ ان کا ایک حیا تھا، اور یہ نمایاں وصف تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دوسرا وصف ان کا نمایاں جو تھا وہ سخاوت تھی۔ اب سخاوت کی بات کرتے ہیں تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور کے باقی صحابہ سخی نہیں تھے، یا ان کی سخاوت بیان کرنے سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ حضور کے باقی اصحاب جو تھے نعوذ باللہ وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہ ایک نمایاں وصف ہوتا ہے جو کسی بھی ہستی کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی نمایاں وصف کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اصحاب میں ہر طرح کے لوگ رکھے تھے، ہر طرح کے، مالدار غنی بھی، فقر و فاقہ والے، زہد و غنا والے بھی، ہر طرح کے حضور کے اصحاب میں مثالیں موجود۔ عثمان غنی موجود ہیں، زبیر ابن عوام موجود ہیں، تو اس کے مقابلے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں کہ جن کا فقر بڑا مشہور۔ ہر طرح کے اصحاب حضور کے موجود۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی تحریک جو ہے اس کی کامیابی کے لیے ایک جیسے افراد نہیں چاہیے، ہر طرح کے افراد مل کر بھی کسی تحریک کی کامیابی کا حصہ بنتے۔ تو یہ جو تحریک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تھی، اللہ کی توحید، منصب رسالت کی ذمہ داری ادا کرنی شروع کی حضور نے، تو اس کے لیے ہر طرح کے اصحاب اللہ نے حضور کو میسر کیے۔ سب سے پہلے گھر ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کو ایسی خاتون میسر کی کہ جو بہت مالدار تھی، اور حضور بے فکر ہو کر اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیے تھے، اتنے مالدار تھے کہ دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر دولت رکھنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ صرف ایک اصول اور ضابطے دیے ہیں شریعت نے، طریقہ بتایا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کرے، انسان کے پاس جتنی بھی دولت آئے، جتنا بھی مال آئے، اس میں سے اللہ کا حصہ نکالے، فقراء، یتیموں، مسکینوں کا حصہ نکالے، تو ایسی دولت پاک ہے اور قابل تعریف ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اصحاب میں شامل تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس موقع میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کار خیر سے پیچھے ہٹے ہوں۔ جیش الاسرہ، غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں۔ یہ جیش الاسرہ کا لقب جو ہے یہ کسی ہسٹورین نے نہیں دیا، تاریخ دان نے نہیں دیا، بلکہ یہ خود قرآن نے اس غزوے کو یہ لقب دیا ہے، جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر۔ تنگی اس لحاظ سے تھی کہ مسلمانوں کی فصلیں پک کر تیار ہوئی تھی، کاٹنے کا وقت تھا، سب کچھ لگا چکے تھے اپنی فصلوں میں، اور اس وقت حضور نے حکم دیا کہ رومیوں کو روکنے کے لیے انہی کی سرحد پہ چلتے ہیں، بجائے کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر مدینہ میں آئیں، ہم انہی کی سرحد پہ ان کو ملتے ہیں۔ حضور نے حکم دے دیا، مجال نہیں تھی کسی کے اندر تو طرح کرنے کی، نہ کرنے کی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ذرا غور کیجئے گا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے حضور نے فرمایا کون اس لشکر کے اخراجات کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ حصہ دو، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، فرمایا کون لشکر کے اخراجات کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ من یجہز الجیش، کون لشکر کے اخراجات کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان حاضر خدمت ہے۔ حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور 200 اونٹ بما ساز و سامان حاضر خدمت ہے۔
پھر حضور نے فرمایا تیسری دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں حضور 300 اونٹ بما ساز و سامان حاضر خدمت ہیں۔ اب جو نقطہ میں بتانے لگا وہ ذرا سمجھیے گا، عمومی طور پر ہمارے اردو میں یہی لکھا گیا کہ جی 300 اونٹ دیے، اللہ اکبر، لیکن ایک عربی کی شرح پڑھتے ہوئے مجھے حیرانگی ہوئی۔ مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو پہلا 100 اونٹ تھا اس کے علاوہ 200 اونٹ کہا تھا، جو پہلا 100 اونٹ کہا تھا حضرت عثمان نے، اس کے علاوہ دوسری دفعہ 200 اونٹ کہا تھا، 300 ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ حضور نے کہا تھا تو ان 100 اور 200 کے علاوہ 300 کہا تھا، یعنی 600 اونٹ 500 اونٹ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بما ساز و سامان عطا کیے تھے۔ یہ اس لیے ان کو غنی کا لقب ملا۔ باقی بھی صحابہ حضور کے جتنے بھی ہیں وہ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اور مسلمانوں نے ان کو غنی کا لقب عطا کی، اتنے غنی تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک خاص دوست ہوتا ہے، جنت میں میرا خاص دوست عثمان ہوگا، جنت میں میرا خاص دوست عثمان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے تھے، تیسرے خلیفہ، اور ان کی خلافت کی پیشین گوئی حضور نے پہلے فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لعل اللہ یکمسک قمیصا، عثمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے، جب وہ کرتا تمہیں قمیص عطا کریں اللہ تعالیٰ، فارادو کا علی خلی ہی، یہ لوگ چاہیں گے کہ اس کو اتار دیں، فرمایا فلا تخل لہم، ان کے کہنے پہ یہ قمیص تم نے نہیں اتارنے۔ تو وہ خلافت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، اور منافقین نے، باغیوں نے، شر پسندوں نے جو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اس عہد سے لے کر آج تک کہ جن کا مطمع نظر صرف اور صرف کیڑے نکالنا ہے، خوبی اور تعریف تلاش کرنا نہیں بلکہ خامی نکالنا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ مصر کے خصوصاً موجود تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ فرمایا حضور نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ اس کو اتار دے، میں یہ اتار نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیگر صحابہ اکرام نے یہ آفر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حکم کریں ہم ان باغیوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ ذی الحج یعنی حج کا مہینہ تھا، مدینہ کے لوگ حج کو گئے ہوئے تھے، مدینہ تقریباً خالی تھا۔ یہ اکثر آپ لوگ جب سنتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کدھر تھے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حج کا مہینہ تھا، صحابہ اکرام حج کرنے مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے، اور باقی اسلامی افواج جتنی بھی تھیں وہ سرحدوں پہ تھیں، باقی اسلامی افواج جتنی بھی تھی وہ کہاں تھی؟ سرحدوں پہ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے مواصلات کا اس دور میں اتنا کوئی انتظام موجود نہیں تھا، ایک خبر کو دوسرے علاقے تک پہنچاتے بھی ایک عرصہ لگتا تھا۔ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی بڑی تھی؟ ہمارا یہ افغانستان کا کابل یہاں سے لے کر مراکش تک اتنی بڑی سلطنت قائم ہو چکی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی تھیں، اسلام پھیلا تھا، اسلامی افواج پھیلی تھیں، حضرت عمر کے شہید ہوتے ہوئے دوبارہ کچھ علاقوں میں خصوصاً مصر میں، اسکندریہ میں، اس طرح کے آذربائیجان میں، آرمینیا میں دوبارہ بغاوتیں ہوئیں گی، باغیوں نے سر اٹھایا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہی تھے کہ جنہوں نے ان بغاوتوں کو، اس کا کلا کما کیا تھا۔ روڈس، قبرص، یہ کابل، اس طرح کے دیگر بہت سارے علاقے حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے تھے۔ تو اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہو کر اتنا بے بس ہے کہ اپنے گھر کے اندر محصور ہے، صحابہ اکرام اجازت طلب کر رہے ہیں
کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم قتال کرتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، لیکن اتنے صابر ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے جیتے جی گوارا نہیں کر سکتا کہ حضور کے شہر کے اندر میری وجہ سے خون ریزی ہو۔ چونکہ حضور نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی۔ حضور صبیر ایک پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے ہم سب کو اس سرزمین کے اندر جانے کا۔ جب مینا سے مزدلفہ سے مینا کو جاتے ہیں تو بائیں جانب یہ پہاڑ لکھا ہے ہمارے محدثین نے کہ وہاں یہ پہاڑ موجود ہے، اور یہ سب سے بلند پہاڑ ہے کہ جہاں سے کھڑے ہو کر مینا کے جتنے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سب نظر آتے ہیں۔ اللہ موقع دے ہمیں دیکھنے کا۔ اس پہاڑ پہ حضور تشریف فرمائے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان ہیں۔ تو پہاڑ جو ہے اس میں ارتعاش پیدا ہوا ہے، ہلنے لگا ہے۔ حضور نے اپنی ایڑی مبارک مار کر فرمایا ارکز یا صبیر، فرمایا صبیر ذرا ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ اور ایک اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی ہوئی ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، گزر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے رونما ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ جو شخص جا رہا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں بھاگ کر گیا میں دیکھوں کہ یہ شخص کون ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ کے چہرہ حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حضور یہی شخص ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل یہی شخص ہے، یہ اس وقت حق پر قائم ہوگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور نے پہلے پیشین گوئی کی ہوئی تھی۔ تو یہ آفر موجود تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے حضرت حسن و حسین کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، لیکن فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے حرم میں رسول کے اندر خون ریزی ہو۔ جمعہ کا دن 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آتی، لیکن شہادت سے پہلے باغیوں سے جو خطبہ انہوں نے خطاب کیا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے، وہ ذرا سن لیجئے گا، اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نمایاں ہوتی۔ فرمایا لوگو انشدکم باللہ والاسلام، فرمایا اللہ اور اسلام کی قسم دے کر میں تم سے کہتا ہوں، اللہ کے نام اور اسلام کے نام سے میں تم سے کہتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ جس روز مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، بیر روما کے سوا اور کوئی کنواں ایسا نہیں تھا کہ جس کا پانی اتنا اچھا ہو، میٹھا ہو۔ تو حضور نے فرمایا تھا کون شخص ہے جو اس کو خریدے گا میں اس کو جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو اپنے اصل سرمایے سے خریدا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی سے لے کر، کسی سے ادھار لے کر، یا کسی کا قبضہ کر کے، کسی کا مال ہتھیا کے۔ فرمایا اپنے اصل سرمایے سے، اپنے ذاتی مال سے میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا کہ حضور نے اس شخص سے کہا، بنی غفار کا یہ شخص تھا، ہمیں بچپن میں تو اردو میں یہ پڑھا ہے ہم نے کہ وہ یہودی شخص تھا، ہو سکتا ہے یہودی ہو، لیکن یہ بنی غفار ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا یہ شخص تھا۔ اس سے حضور نے فرمایا کہ میں تجھے جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، کیونکہ اس کا پانی بہت اچھا تھا، باقی اتنا پانی اچھا نہیں تھا۔ اور ایسا ہرگز نہیں کہ یہی صرف ایک کنواں تھا مدینہ کے اندر، اور بھی کنویں موجود تھے، چشمے موجود تھے، لیکن پانی اچھا نہیں تھا جتنا اس کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرا روزگار کوئی نہیں ہے، بچے ہیں میرے، یہی میرا روزگار ہے، میں اگر یہ اللہ کی راہ میں دے دوں تو اور کیا کروں گا؟ ایمان ہے نا اپنا اپنا، ایمان ہے اپنا اپنا۔ کچھ لوگوں نے سارا سرمایہ داؤ پہ لگا کے حضور کی اس بات کو پورا کر لیا تھا، اور کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضور اس کے علاوہ میرا گزر بسر کہاں ہوگا؟ اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا 35,000 درہم کے عوض، 35,000 درہم کے اندر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ فرمایا آج اسی کنویں کا پانی میرے لیے میسر نہیں ہے، آج اسی کنویں کا پانی میرے لیے میسر نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی غلط تاثر نہ لیجیے گا یا غلط، میں صرف ایک جو تصور ہے وہ درست کرنے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ فیس بک بڑھی ہوئی ہے 40 روز سے
ایک مکتبہ فکر کی طرف سے حضرت حسین کا پانی، اس میں اتنا مبالغہ کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے کیا شروع کر دیا، ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا مبالغہ، 40 روز پیاسے رہے، 40 روز سے پانی نہیں پیا۔ بات سوچنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حضرت عثمان نے خود فرمایا کہ یہ جو کنواں میٹھے پانی کا میں نے خریدا تھا، اس کا پانی میسر نہیں، اس کے مقابلے میں کڑوا پانی، جو کھارا پانی ہے، وہ پینے پہ مجبور۔ تو ایسا ہرگز نہ مطلب نہیں ہے کہ 40 روز ان کو پانی نہیں ملا، 40 روز پیاسے رہے۔ پتہ نہیں کہاں سے بے تکی سی باتیں جو ہیں وہ ہم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ عقیدت محبت اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے مکتبہ فکر نے کیا کیا، حضرت حسین کی شہادت لازمی بات ہے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے محرم کے اندر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے پانی کو اتنا بڑھاوا دے دیا، اتنا بڑھاوا دے دیا، اتنا بڑھاوا دے دیا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا، حضرت عثمان کے بارے میں 40 دن کا نعرہ لگا دیا۔ ایسے ہرگز مطلب نہیں ہے، ان کو پانی میسر تھا، لیکن وہ جو میں نے بتایا جامع ترمذی کی روایت، خود انہوں نے فرمایا کہ میں کڑوا پانی، کسیلا پانی پینے پہ مجبور، جو کنواں میں نے خود اپنے ذاتی مال سے خریدا ہے، اس میں سے مجھے ایک گھونٹ میسر نہیں۔ بہرحال یہ آزمائش تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمانے لگے کہ لوگوں تم گواہ ہو کہ جب مسلمان اس مسجد کے اندر تنگ پڑ گئے تھے، جگہ کی ضرورت تھی، تو حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو ساتھ والی جگہ خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو لوگوں اس وقت میں نے یہ جگہ اپنے ذاتی مال سے خریدی تھی، اور آج اس جگہ پہ بھی مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نماز۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، جو جگہ ذاتی مال سے میں نے خریدی ہے، چلیں باقی مسجد پہ تو پابندی لگا دیں آپ کہ جی عثمان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، محاصرہ کر لیے، فرمایا یہ تو ذاتی جگہ ہے جو میں نے اپنے مال سے خریدی، اس میں بھی مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات فرمایا یاد ہے کہ جب تبوک کے لیے لشکر تیار کرنے کا وقت آیا تھا، حضور نے فرمایا کون اس لشکر کو تیار کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو میں تھا کہ جس نے اس لشکر کو تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا یاد ہے کہ سبیر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ سبیر رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں، یاد ہے تم کو؟ ایک اور بات کہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تو مسجد نبوی کی توسیع انہوں نے کی تھی، حرم کی، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی توسیع بھی انہوں نے کی تھی۔ حضور جب مکہ تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا جگہ تنگ ہے، کون جگہ خریدے گا؟ عثمان نے وہ جگہ بھی خریدی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن باغیوں پہ اثر کوئی نہیں، اثر کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں اثر؟ کیوں اثر نہیں ہے؟ یہ نقطہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی حضرت ابراہیم پہ خطبہ دیتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ اچانک ایسی حکم نہیں بادشاہ نے دیا تھا کہ جی آگ جلاؤ، اس کو پھینک دو۔ نفرت اس حد تک اس قوم کے اندر حضرت ابراہیم کے خلاف پیدا ہو چکی تھی کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی، تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اور بڑے دن لگے تھے اس آگ کو جلانے کے لیے۔ پوری قوم نے اس آگ کے اندر حصہ ڈالا تھا، حالانکہ سرکاری وسائل اپنی جگہ پہ موجود تھے، بادشاہ کے خزانے اپنی جگہ موجود تھے، لیکن جب آگ سے زندہ سلامت نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو مانے کیوں نہیں؟ یار اتنی بڑی آگ جلائی ہے، ایک شخص کو اس کے اندر ہم پھینک رہے ہیں، وہ زندہ سلامت باہر نکل رہا ہے، مان کیوں نہیں رہے؟ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جہالت کا علاج تو ممکن ہے، لیکن یہ حسد، بغض، کینہ، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جب یہ نفرت کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، بربادی ہوتی ہے تو ہو جائے، انسان حق سے ہٹتا ہے تو ہٹ جائے، جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اس کا علاج کوئی نہیں۔ تو یہ نفرت پیدا ہو چکی تھی ان دلوں کے اندر حضرت عثمان کے بارے میں۔ حضرت عثمان خود گنوا رہے ہیں کہ یہ میرے فضائل ہیں، یہ میں نے اسلام کے لیے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر خطاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا لوگوں اسلام قبول کرنے کے بعد 3 وجوہات کی بنیاد پر تو کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام کو چھوڑ دے، نکل جائے، کسی اور دین کو قبول کر لے، پھر قتل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ گواہ ہے جس روز سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے سوا میرے دل میں کسی اور دین کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ فرمایا دوسری وجہ جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے،
شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے، ایسے شخص کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار کر قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات گواہ ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد تو اور بات ہے، اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے آج تک عثمان نے اپنی زندگی میں حرام کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ عثمان تھے، یہ ان کی سیرت تھی۔ تیسری وجہ فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے آج تک میرے ہاتھ سے کسی کا قتل نہیں ہو، تو پھر میرے قتل کے کیوں در پہ ہو؟ لیکن باغی تھے، نفرت اس حد تک پیدا ہو چکی تھی، اس حد تک پروپوگنڈا پھیل چکا تھا عثمان کے بارے میں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شخص خارجی ذہنیت، اچھا ہم لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یار آج 14 صدیاں بعد ہم ان ہستیوں کے بارے میں پڑھ کر اس حد تک ان سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ لوگ اس دور میں موجود تھے، ان کو ان کے ساتھ محبت نہیں تھی، ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے گا آج بھی ہم نے اپنی پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کے نام پر دوسروں کے گلے کاٹے ہیں نا، مذہب کے نام پہ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم مسلمان اب ہم ہیں، یہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر۔ تو یہ ذہنیت، یہ خارجیت ہر دور میں موجود تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی موجود تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ ذہنیت موجود تھی، جو کہا کرتے تھے علی تم بھی نعوذ باللہ کافر ہو، معاویہ تم بھی کافر ہو، مسلمان تو ہم ہیں۔ یہ ذہنیت ہر دور میں موجود ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حد تک نفرت، اس حد تک پروپوگنڈا کیا گیا۔ ایک شخص آ کر دیکھتا ہے مسجد نبوی میں حلقہ ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ۔ کہنے لگا 3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا پروپوگنڈا دیکھیے اس عثمان کے بارے میں۔ کہنے لگا کہ عثمان بدر کے دن غائب تھا۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر یہ مرد مجاہد ہوتا تو بدر کے دن میدان کے اندر موجود ہوتا، یہ بدر کے دن غائب تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جی بالکل، حضرت عثمان بدر کے دن میدان قتال کے اندر موجود نہیں تھے۔ کہنے لگا احد کے دن یہ بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کر۔ فرمایا جی بالکل۔ کہنے لگا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، بیعت رضوان کے موقع پہ یہ اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ پروپوگنڈا دیکھیے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بڑا خوش ہوا حضرت عثمان کی نعوذ باللہ اپنے تین تذلیل کر کے، سمجھ گئے کہ شاید جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ عثمان نعوذ باللہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں عبداللہ ابن عمر نے کہا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بات مکمل سن لو۔ یہ جو پروپوگنڈا حضرت عثمان کے بارے میں پھیلایا گیا مصر کے اندر خصوصاً، پوری بات تو سن لو۔ فرمایا بدر کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا چاہا تھا میدان قتال میں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے رہو۔ صرف یہی بیان نہیں فرمایا کہ تمہیں بدر والوں کے اندر شمار کیا جائے گا اور جو مال غنیمت ملے گا اس میں بھی تمہارا حصہ ہے عثمان، تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رکو۔ فرمایا اس لیے عثمان نہیں گئے تھے۔ رہی احد کے دن بعد جب خالد ابن ولید نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ سورہ آل عمران کی 175 نمبر آیت حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود معافی کا اعلان کر دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس پہ باز پرس کرنے والے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وقتی حملہ تھا خالد بن ولید کا، سنبھل نہیں سکے، صحابہ کرام کے اندر پھیل گیا کہ حضور شہادت پا چکے ہیں، پاؤں اکھڑ گئے۔ فرمایا ایسی بات نہیں، تو اللہ نے خود معافی کا اعلان قرآن مجید میں کر دیا۔ اچھا میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ تو بات 14 صدیاں پہلے ایک شخص نے کہی تھی، آج بھی یقین جانیے سوشل میڈیا پہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ آج بھی اسی چیز کی گردان کر رہے ہیں، آج بھی اسی چیز کو دہرا رہے ہیں۔ کون بھاگا تھا احد سے، کون بھاگا تھا احد سے؟ یہ قرآن پڑھ لو، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک وقتی تھا، پاؤں اکھڑے تھے، انسانی فطرت ہے۔ صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے تھے کہ جب حضور نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں گے؟ تو یہ ایسی کون سی بات ہے؟ بہرحال جب نفرت ہو، دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، اس کا علاج ممکن نہیں۔ فرمایا حدیبیہ کا موقع جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، اس وقت عثمان موجود نہیں تھے، تو سن لو
اس روز حدیبیہ کے مقام پر اگر حضور کے نزدیک عثمان سے زیادہ کوئی معزز شخص ہوتا تو حضور اس کو بھیجتے قریش کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے سفیر بنا کر. فرمایا حضور نے سفیر بنا کر بھیجا تھا. اور سورہ الفتح کے اندر اللہ نے اس بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضور اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. بیعت کس چیز کی ہوئی تھی؟ قرآن کو مان لو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کمی کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھنا، نعوذ باللہ ان کی گستاخی کرنا قرآن کا انکار ہے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ بیعت رضوان کیوں ہوئی تھی؟ اللہ اکبر. حضور نے سفیر بنا کر بھیجا عثمان غنی کو. قریش نے روک لیا. بات مختصر کر رہا ہوں. پھیلا دیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اللہ اکبر. حضور درخت کے نیچے بیٹھ گئے. حضور نے ہاتھ پھیلا دیا. فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر موت پہ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو حضور نے اپنا داہنا ہاتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق داہنا ہاتھ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ. فرمایا اس روز حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. اس سے بڑھ کر فضیلت عثمان کی کیا ہو سکتی؟ تو یہ نفرت آج نہیں، اس دور سے پیدا ہو چکی تھی. اللہ اکبر. مجھے احساس ہے گرمی کا، صرف 2-3 باتیں حضرت عثمان کی شخصیت کے بارے میں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ جنریٹر کا انتظام ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنریٹر آ جائے گا. چاچا جی حنیف سکندر پوری جو ہیں انہوں نے عطیہ کیا ہے جنریٹر. انہوں نے کہا نیا جنریٹر ہم خرید کے مسجد کے لیے عطیہ کرتے ہیں. اللہ پاک جو ہے ان کا یہ قبول فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اٹھا دو یہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں، یہ لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا، انسانی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے عقد میں کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور ان کے بعد یہ شرف کسی دوسرے انسان کو نہیں ملا. نبی کی ایک بیٹی تو کسی کے عقد میں آئی ہے، ہر نبی نے اپنی بیٹی بیاہی ہے، اس کی شادی کی ہے، اس میں شک نہیں. لیکن 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے عقد میں آئیں، یہ انسانی تاریخ کا پہلا شرف تھا اور آخری شرف تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا. رقیہ فوت ہوئیں تو کلثوم دے دیں. کلثوم فوت ہوئیں 9 ہجری میں، تو حضور نے فرمایا اگر محمد کی 100 بیٹی ہوتی تو عثمان یکے بعد دیگرے میں تمہارے عقد میں دے دیتا. پہلی شادی بھول چوک کے ہو جاتی ہیں شادیاں، لوگ مطمئن نہیں ہوتے. لیکن دوسری مرتبہ بیٹی تبھی لوگ دیتے ہیں جب مطمئن ہوں. تو حضور مطمئن تھے عثمان غنی سے اس حد تک خوش تھے. فرمایا 100 بیٹیاں ہوں تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں دیتا جاؤں. اور حضور نے فرمایا جب حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت جب کی تھی، حضرت عثمان نے اپنی بیگم کو لے کر، جسے ہجرت حبشہ اولا بولتے ہیں، اس وقت حضور نے فرمایا ابراہیم اور آل لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے کہ جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پہلا گھرانہ ہے ابراہیم اور آل لوط کے بعد جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے. میاں بیوی حضرت ابراہیم اور ان کی بیویوں نے، حضرت لوط اور ان کی بیویوں نے راہ خدا میں ہجرت کی تھی. ان کے بعد فرمایا یہ پہلا گھرانہ ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور کے دوہرے داماد تھے، ذو النورین تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور یہ ایک تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ